الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن کے مختلف مضامین پر درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس پروگرام میں کسی ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور وہ موضوع قرآنی موضوع ہوتا ہے، اور اس سے متعلقہ آیات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد اس میں جو اللہ تبارک و تعالی ہم سے بیان فرمانا چاہتا ہے، جس کو آپ مقصود الہی کہہ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی جو غرض ان آیات کے بیان میں پوشیدہ ہے، اس کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا تھا وہ انبیاء علیہم السلام، رسل، نبوت اور رسالت تھا۔ پہلے اس موضوع پر ایک اجمالی کلام اور مطلقاً کلام کرنے کے بعد، یعنی بغیر کسی خاص نبی کی نشاندہی کے ہم اس پہ کلام کرتے رہے، اور اب جتنے بھی انبیاء علیہم السلام کا قرآن عظیم میں جس طرح بھی اللہ نے ذکر فرمایا، ہم ایک ایک نبی کا ذکر انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور ان سے متعلقہ جو واقعات ہیں، جو ان کی تبلیغ دین کے سلسلے میں مشکلات ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کے فضائل و کمالات ذکر کیے ہیں، انشاءاللہ وہ سب بیان کیے جائیں گے، تاکہ ان کی روشنی میں جو اللہ تبارک و تعالی ہم تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہے، اس پیغام پر مطلع ہونے کے بعد اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی سعادت حاصل ہو سکے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے اس پروگرام کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو قرآن کے قریب لانا چاہتے ہیں، بلکہ ہماری دعوت تو بہت زیادہ عام ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم بھی ہمارے ان پروگرامز کو دیکھ رہا ہے اور وہ دیکھ کر اکتساب کر رہا ہے، تو ہم انہیں بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ قرآن کے مضامین پر مطلع ہونے کے بعد اس پہلو سے غور و تفکر کریں کہ رب تو آپ کا بھی ہے، ہمارا ہے، سب کا خالق و مالک ایک ہی ہے۔ تو جب اس رب کریم نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری نبی کے ذریعے ایک پیغام ہم تک پہنچایا ہے، جس پیغام کے مجموعے کو ہم قرآن عظیم سے تعبیر کرتے ہیں، تو آپ بھی اس سے کم حقہ فائدہ اٹھائیں اور ہم بھی فائدہ اٹھائیں گے، اس طریقے سے کہ آپ اس پہ غور و تفکر کر کے حق کی پہچان کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں اللہ کی ذات پاک سے امید ہے کہ جس نے قرآن عظیم میں بالکل ایک بغض و عناد سے خالی قلب کے ساتھ اور پہلے سے ہی تنقیدی نگاہ رکھنے والی عقل کو سے قطع نظر ایک عقل سلیم کے ساتھ غور و تفکر کیا، وہ ضرور حق تک پہنچنے کی سعادت حاصل کر سکتا ہے۔ ہم نے تفصیلی کلام کے سلسلے میں جن نبی کے بارے میں علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کا، کلام کا قصد و ارادہ کیا، وہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، کیونکہ آپ کے لیے بکثرت قرآن عظیم میں کلام کیا گیا ہے اور مختلف طریقے سے کیا گیا ہے، اور میں نے آپ کو پورا آپ کا ایک واقعہ عرض کیا تھا جو قرآنی آیات کی روشنی میں ہی ہے کہ کس طریقے سے آپ پیدا ہوئے، کس ماحول میں پیدا ہوئے، اور کیسے آپ کی والدہ نے آپ کو ایک تابوت میں رکھ کر پانی میں بہایا تھا، اور فرعون اور ان کی زوجہ جو پہلے تو مسلمان نہیں تھیں، بعد میں مسلمان ہوئیں، بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے آپ کو اٹھایا، پالا پوسا، جوان کیا، پھر آپ کسی وجہ سے وہاں سے نکلے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، پھر ان کے صاحبزادی سے نکاح، پھر واپسی، پھر تبلیغ دین، اور پھر فرعون کا آپ کے پیچھے آنا اور غرق، اور اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کے دیگر معاملات۔ یہ اس کا اجمالی ایک خلاصہ ہے، اور اس سب کا سب قرآن عظیم سے ثابت ہے، اور وہی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51، 52، 53، 54 اور 55ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، لیکن بیان ہمارا 54ویں آیت تک ہوا تھا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کا وعدہ دیا تھا، اور وہ توریت کے لیے تھا، اور میں نے آپ کو پورا بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے تھے تو پیچھے سامری جادوگر نے، جادوگر وہ مشہور تھا، ویسے تو وہ شعبدہ باز تھا، اور اس نے کس طریقے سے ایک بچھڑا بنا کے بنی اسرائیل قوم کو بہکایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے آ کے غضب کا اظہار فرمایا اور ان لوگوں کو سزا ملی تھی۔ اس کا پورا بیان ہوا تھا۔ ایک دفعہ ان آیات کو دیکھ لیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بچھڑے والے واقعے کو 2-3 جگہ مزید بیان کیا ہے، ان آیات پر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں،
اور مزید جو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکات بیان فرمائے ان پر بھی انشاءاللہ غور و تفکر کرتے ہیں۔ تو یہ سورہ بقرہ کی 51ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کیجئے جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے ان کے جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے ہو، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ہم نے درگزر کر لیا تم سے اس کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی توریت اور فرقان یعنی یہی توریت حق و باطل میں تمیز کرنے والی عطا فرمائی، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ، اور یاد کیجئے کہ جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر، باتخاذکم العجلہ، بچھڑے کو معبود بنا لینے کے سبب، فتوبوا الی بارئکم، تو تم رجوع کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فاقتلوا انفسکم، پھر تم قتل کرو اپنے آپ کو۔ یعنی آپ کو بتایا تھا کہ ایک آزمائش تھی بنی اسرائیل کے لیے، ان کی سزا یہ مقرر ہوئی تھی کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کی ہے وہ لوگ بیٹھ گئے تھے گھٹنوں کے بل، اور جتنے ان کے وہ رشتہ دار کہ جو اس بچھڑے کی عبادت میں شریک نہیں ہوئے تھے، مرتد نہیں ہوئے تھے، ان کو حکم دیا گیا کہ ان کو قتل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بہت زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتاب علیکم، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم و رحمت سے تمہاری طرف رجوع فرمایا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ تو ایک دفعہ میں نے ترجمہ اور آیات پڑھ کے برکت کے لیے مزید سنا دی کہ وہ تمام چیز آپ کے ذہن میں مستحضر ہو جائے جو ریگولر دیکھنے والے ہیں، کہ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو کس طریقے سے ان لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 92 میں تھوڑا سا اللہ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا، ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ضرور بے شک تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیوں کے ساتھ تشریف لائے۔ ان واضح نشانیوں سے مراد ہیں معجزات، جیسے آگے انشاءاللہ تذکر آئے گا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ان کے جانے کے بعد، جب وہ توریت لینے چلے گئے تم نے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ہی ظلم کرنے والے ہو۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 92 میں بھی اس مضمون کو دہرایا۔ اس کے بعد سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 سے آگے اس کا مستقل بیان چلا ہے، اور اسی واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ مختلف انداز سے بیان فرمایا، اور اس میں چند مزید چیزیں ہیں جو انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے ان 30 راتوں کو پورا کر دیا 10 راتوں کے ساتھ، یعنی کل 40 پوری کر دی۔ تو آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں 40 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، لیکن پھر بعد میں مزید اس میں 10 کو ملا کر 40 کی گنتی کو پورا فرمایا۔ اور اس 40 کے حصے پہ میں کلام کر چکا ہوں کہ یہ چلوں کی کیا حقیقت ہوتی ہے، اور مطلب اس کی اصل اس سے ثابت ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ذی قعدہ کا مہینہ پورا آپ نے وہاں گزارا، 30 دن وہ گزارے، اور 10 دن پھر ذوالحجہ کے آپ نے مزید گزارے، اس طرح 40 راتیں آپ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں ریاضت فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، پھر پورا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کے رب کے وعدے کا وقت 40 راتوں میں۔ یہ وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ آپ تشریف لائیں گے، 40 راتیں یہاں گزاریں گے تو پھر آپ کو توریت عطا کی جائے گی۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ ہارون، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب آپ وہاں سے چلے تھے، قوم کو آپ نے چھوڑا اور ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں کہ آپ یہاں پر رہیں اور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ تو ارشاد فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ ہارون اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے لیے کہ خلیفہ بن جائیں آپ میرے اپنی قوم میں، وَأَصْلِحْ،
اور آپ ان کے معاملات کی اصلاح فرماتے رہیے گا۔ ولا تتبع سبیل المفسدین، اور فساد پھیلانے والوں کے راستے کی پیروی مت کیجیے گا۔ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، اور جب آ گئے موسیٰ ہمارے وعدے کے وقت کے مقام پر، یعنی وہاں پہ تشریف لے آئے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کرنے کا ارشاد فرمایا تھا، یعنی کوہ طور کے پاس تشریف لے آئے۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور کلام کیا آپ سے آپ کے رب نے۔ قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، ارنی انظر الیک، تو اپنا آپ مجھے دکھا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری طرف دیکھ رہا ہوں۔ یہ تیری طرف دیکھنے سے مراد کہ میں آواز، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کلام آواز اور صوت سے پاک ہے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے جب ہم کلامی کا شرف حاصل کیا تو آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یا رب کریم، میں یہاں پہ موجود ہوں تو اپنی ذات پاک مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر، اور لیکن آپ نظر فرمائیے اس پہاڑ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ وہاں پہ پہاڑ جو تھا کہ الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، پس اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قرار پکڑے رہا، قائم رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو ان قریب آپ مجھے دیکھ سکیں گے۔ تو دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی خواہش کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنا آپ دکھا دے، تو اس کا مطلب ہے یہ خواہش کوئی ناجائز نہیں تھی، خواہش جائز تھی۔ اگر ناجائز ہوتی تو ایک نبی سے ایک ناجائز خواہش کا ظہور ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان میں فرمایا کہ لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اور پھر اس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی تجلی برداشت کرنا ممکن ہوتا تو آپ سے زیادہ مضبوط یہ پہاڑ تجلی برداشت کر لیتا، لیکن جب یہ پہاڑ تجلی برداشت نہیں کر پا رہا تو پھر آپ کیسے تجلی برداشت کریں گے؟ تو ارشاد فرمایا، فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو آپ عنقریب مجھے دیکھیں گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی فرمائی، اپنے نور کو ظاہر فرمایا، جعلہ دکا، تو وہ پاش ہو گیا، پھٹ گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوشی کی حالت میں زمین پر تشریف لے آئے۔ فلما افاقا، پھر جب آپ کو تھوڑا سا افاقہ ہوا، قالا، تو آپ نے عرض کی، سبحانک تبت الیک، اے اللہ تجھے پاکی ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں ایمان لانے والوں میں سے پہلا ہوں، یعنی جس نے اس منظر کو دیکھ کر اپنے ایمان کو تقویت پہنچائی ان میں سے میں پہلا ہوں۔ یہ 143 تک آیات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اس سے آگے بھی واقعہ چل رہا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بیان فرمایا کہ آپ ہمیں نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس پہ میں کلام کرتا ہوں کہ زیارت رب کے بارے میں کیا مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے، اور جب ایک نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت نہ کر سکے تو پھر ہم کس طریقے سے زندگی میں اپنے ظاہری آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کی ہمت کر سکتے ہیں؟ آگے پھر ارشاد فرمایا، قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، کہ بے شک میں نے تجھے چن لیا ہے لوگوں میں سے اپنی رسالت یعنی اپنے پیغاموں کے ساتھ یا رسالت کے ساتھ اور اپنے کلام کے ساتھ۔ فخذ ما آتیتک، پس تو پکڑ لے وہ جو میں نے تجھے عطا کر دیا۔ وکم من الشاکرین، اور تو شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ تو یہاں تک اللہ 144 آیت ہوئی ہے۔ پہلے ہم اس پہلے والے کلام پہ تھوڑا سا کلام کر لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے جہاں تھوڑے سی اسی کے آگے کلام آئے گا کہ وہی بچھڑے والا معاملہ پورا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرمائے گا۔ تو ذرا ان آیات پر ہم دوبارہ نگاہ ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے۔ تو پہلے اس میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا اور پھر 10 راتیں مزید ملائیں، 40 راتیں۔ اس پہ ہم پچھلی سورہ بقرہ کے تحت بھی کلام کر چکے ہیں کہ 40 کے عدد میں ایک عجیب برکت ہے۔ جب انسان کوئی وظیفہ وغیرہ اختیار کرنا چاہے اور کسی کی طرف سے دنوں کی تعیین وغیرہ نہ ہو تو کوشش، یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ پہلے سے دن متعین ہوتے ہیں، 7 دن کرنا ہے، 10 دن کرنا ہے، 12 دن کرنا ہے۔ اگر ایسا کوئی دن کی تعین نہ ہو اور آپ کسی وظیفے کو اختیار کرنا چاہیں
تو 40 دن تک اگر اس کو اختیار کیا جائے تو 40 دن کی ایک عدد کے اندر ہی عجیب برکات اللہ نے رکھی ہیں کہ اس سے انسان اپنے مقصود تک بآسانی پہنچ سکتا ہے۔ لیکن یہ کوئی کنفرم نہیں ہے کہ اگر آپ 40 دنوں تک وہ کوئی وظیفہ کریں گے تو ضرور اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے۔ تدبیر اختیار کرنا، طریقے اختیار کرنا، مختلف طریقوں سے کامیابی تک پہنچنے کے لیے سعی کوشش کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ باقی نتیجہ تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی تدبیر کو اختیار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور فیصلے کو بدل سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کافر و مرتد ہو جائے گا۔ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا۔ تو اب بس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم کیوں عمل اختیار کریں جب ہم اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتے؟ ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، تو پھر ہم عمل کیوں کریں؟ کیوں یہ تکلفات ہم اختیار کرتے ہیں؟ دعاؤں کا تکلف خود کر رہے ہیں، دوسرے سے کروا رہے ہیں، وظیفے اختیار کر رہے ہیں، یا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب فیصلہ تھا کہ توریت شریف آپ کو دینی ہے، تو پھر یہ اہتمام کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام عمل کر رہے ہیں اور پھر 40 راتوں تک وہاں ریاضتیں کر رہے ہیں؟ تو دیکھیے مسئلہ وہی ہے کہ یقینی سی بات ہے، مسئلہ تقدیر یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ارادہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے، اور جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے اس کی صفات بھی قدیم ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے ہی ارادہ فرما لیا تھا وہ کیا کیا کرے گا، لہٰذا آپ کو مجھے جو کچھ ملنا تھا اس کا ارادہ بھی ازل سے ہو چکا ہے، اور اللہ کے ارادے بدلتے نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہی رہا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی، اور بشمول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نبی نے کوشش فرمائی، ظاہری اسباب کو اختیار کیا، اور اس طرح ایک امت کو تعلیم دے دی کہ تمہارے جو کاموں کے انجام ہیں وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہی مرتب ہوتے ہیں، ظہور پذیر ہوتے ہیں، لیکن تم کوشش کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا۔ اور اس میں حکمت یہ پوشیدہ، اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں کہ اگر یہ کوششوں کا معاملہ نہ ہوتا اور ہم اللہ پر توکل کر کے بیٹھ جاتے، اس انداز سے توکل کر کے کہ چھوڑو یار بس ٹھیک ہے، جو انجام ہے وہ اللہ نے لکھا ہی ہوا ہے، دیکھ لیں گے، فیس کر لیں گے، تو ضروری تو نہیں کہ انجام وہی ہماری مرضی کے مطابق ہو، ہماری توقع کے مطابق ہو، وہ تو اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ اور اس میں ہو سکتا تھا کہ ہم مایوسی تک پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی شکوہ شکایت کر بیٹھتے۔ مثال کے طور پر مجھے ایک مال ملنا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے، مثلا 10 دن 15 دن بعد۔ اب مجھے نہیں پتہ، اب اگر میں دعا وغیرہ کا سہارا نہ لیتا تو میں شاید 15 دن کے انتظار میں اللہ کی ذات سے مایوس ہو جاتا۔ اس پہ انشاءاللہ اور مزید کلام کریں گے،